رب کو پتا تھا کہ ولیوں کے منکروں کی تعداد ایسی ہوگی کہ گنتی میں بھی زیادہ ہوں گے اور ہوں گے بھی ایسے طے بتائے، ان کے ایک ایک طے پر الگ الگ ضرب چاہیے. اللہ کی ضرب الگ ہے، اڈا کی ضرب الگ ہے. اور اولیاء اللہ جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کی ضرب الگ ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس کی ضربات الگ ہے. یعنی ایک منکر کے سر پر 5 قسم کے ہیمر مارے جا رہے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ کے منکرین کی تعداد جو ہوگی ان میں ایسے پختہ 70 قسم کے 70 ٹائپ بے ایمان اور منکر ہوں گے، تو ان کے سیمنٹ کو توڑنے کے لیے ضربات بھی 5 قسم کی وہاں لگاؤ. آگے ڈیفینیشن بھی اس لیے دی ہے کہ میشود ہر مود رازے خرقہ پوش آہزی سوداگرانے دی فروش. ارے کا الذین آمنو، وہ صحیح عقیدے والے ہیں. عقیدہ صحیحہ کا دوسرا نام ایمان ہے، ایمان کا دوسرا نام عقیدہ صحیحہ ہے. اور عقیدہ صحیحہ کے اندر جو بنیادی بات ملتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں اور کتب سیاہ کی حدیث ہے، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت ساری محبتوں پر غالب نہ ہو جائے. ساری محبتوں کا ترجمہ کس لیے کیا ہے؟ من والدہ، اصول جن سے وہ پیدا ہو، من والدہ جو اس سے پیدا ہوئے، فرو، اصول اور فرو، جڑوں شاخوں، والناس یہ اگہ پیچھے جسے بیاہ قریب ہے نا. ایک ساتھی آیا نا، آخنا پیروں کو مندیاں گلاں پائی بیٹھا، میں کیا کریں کوئی تویت دیو وہ کیا گلائی خیر بوٹی کی کو مندیاں گلاں آخر. میں کہا نا آخر نہیں رہا. خیر پیرو بیندی سا پتہ ہے جتنا کتی جائے گی سے. جنینہ پتر ہے تو صحیح سمجھے ورنہ سے باقی جو ادھر ادھر کے نا سب کی محبتوں پر میری محبت غالب رہا ہے. مولانا اس ایک طرح جو ہے. تعریف کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اپنے معرف کو پہچاننے میں مددگار ہوتا ہے، دوسرا غیر کو داخل ہونے سے مانے ہوتا ہے. اسی کا نام ہے تعریف مانے. اپنے افراد سبھی کو گھیر لے، غیر کو بیچ میں داخل نہ ہونے دے. یہاں ایک جو فصل ہے وہ کیا ہے؟ محبت. اب ایک کہتا ہے مجھے محبت ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے محبت ہے. جو آدمی کہتا ہے میرا نبی تحت اسرا کے پرے سے لے کر اوجہ سریہ کے پرے تک جانتا ہے، کہتا ہے محبت مجھے ہے. دوسرا کہتا ہے سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، محبت مجھے ہے. ایک کہتا ہے میرا نبی چاہے تو چاند توڑے سورج بوڑے، دوسرا کہے میں میرا نبی جو ہے وہ تنکے توڑ کے دھو نہیں کر سکتا. یہ کہتا ہے محبت مجھے ہے، وہ کہتا ہے محبت مجھے ہے. ایک ہے وہ کہتا ہے میرا نبی تو جس جگہ تشریف فرما ہو زوال کے نام کی کوئی چیز اس کے گلی سے نہیں گزر سکتی. اور دوسرا کہے جناب نبی تو مٹی میں مل کے مٹی ہو گیا ہے. ایک کہتا ہے محبت مجھے ہے، دوسرا کہتا ہے محبت مجھے ہے. ایک کہتا ہے میرا نبی تو قیامت کے میدان میں جسے چاہے جیسے چاہے بخشوائے. دوسرا کہتا ہے نبی تو نہ اپنا کچھ کر سکتا ہے نہ بگانا کچھ کر سکتا ہے. ایک کہتا ہے محبت مجھے ہے، دوسرا کہتا ہے محبت مجھے ہے. اچھا اور فیصلہ کریں گے سب کو. ایک ایسا ضابطہ پیش کروں گا جس کا نہ مومن منکر ہوگا نہ کافر منکر ہوگا. وہ کیا؟ حب و کشیا یومی و یسم. محبت کا مزاج یہ ہے، محبت جب آ جائے اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے. محبت نہ اپنے محبوب کا نہ عیب دیکھتی ہے نہ دکھا سکتی ہے، نہ سنتی ہے نہ سنا سکتی ہے، نہ برداشت کر سکتی ہے. عیب ہو تو بھی کسی کو کسی میترانی سے لگاؤ تھا، وہ لگا کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا، سر پہ فلک ہے اور ہاتھ میں دمدار ستارہ. اس کے ہاتھ میں جھاڑو ہے، میترانی ہے. ایک مشکل ہے اردو بھی ہے جی پڑھی ہوئی جیتا تک چنگا پنیت روڑی تک ہے نہ سپا گالی سنا. ایلی چوڑی ہونی نہ چوڑی اس کی میترانی آنے.
چوڑی نال کسا کی لگاؤ صاحب اس کا سوریا کا چوڑی نال دوستی بائی کی دیا اس کو پاگلا کو گل کرنے نہیں اڑی کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا سر پہ فلک کوئی نہ گندگی والا ٹوکرا نہ ہوں سمجھ آئیے کریے کیا خشاو کرا کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا سر پہ فلک ہے اور ہاتھ میں دم داس کا چالو ہے محبت کا مزاج ہے محبوب میں پھر واقعہ عیب ہو تو عیب نظر نہیں آتا ہاں ایک ماں ہے جس کا بیٹا کانا ہے سر سے پاؤں تک اس سے بات کراؤ کرے گی کہ میرے بیٹے کا کہتے اسے چلتا وہ سر ہے گردن مرغابی کی طرح گردن ابری ہوئی ہے بال گھنگری آ گئی جیسا سانپ لٹک رہے ہوں چلتا ہے ایسا وہ چکور کی چال چلتا ہے بات کر تو پھول چڑھتے ہیں اس کی ادائیں دیکھو تو خدا یاد آتا ہے بڑا حسین پوچھے کوئی اس کہانی آنکھ کا ذکر کیوں نہیں کرتی سچ مجھ پتا اس کو ہے کہ کہانی ہے گلے پڑ جائے گی انہوں نے کہا تم کون ہوتی ہے جو میرے بیٹے کے کہانی ہونے کا ذکر کرتے اب محبت کی سچائی کا دار و مدار عیب کے دیکھنے اور نہ دیکھنے پر ہے اگر عیب ہو بھی تو نظر آئے تو محبت میں جھوٹا ہے اگر کوئی کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں کسی مولوی صاحب کو یہ کہہ کے دیکھو پر پتہ چل جائے گا یہ لفظ مدحیہ جملہ ہے یا مذمت کا جملہ ہے کسی مولوی صاحب کو کہا مولوی صاحب آپ کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا آپ کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں مولوی صاحب گلے پڑ جائیں گے معلوم ہوا کہ مولوی صاحب کے لیے بھی یہ تک کا جملہ ہے اگر سرکار سے اس کو محبت ہوتی تو یہ جملہ بولتا کہتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا نبی پاک علیہ السلام کا چاہنے والا کہتا کیا بات کرتا ہے تو کہتا تن کے توڑ کے دو نہیں کر سکتا میرا نبی بیٹھا ہوا زمین پر اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو کر کے قدموں میں آ گرے میرے نبی کی بات کرتا ہے کسی اور کی بات کر عیب ہو تو بھی نظر نہیں آتا تو ہو ہی بے عیب حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں ما امدحت محمدا بمقالتی ما امدحت محمدا بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی میں نے سرکار کی تعریف کر کے کچھ سرکار کی تعریفات میں اضافہ نہیں کیا بے عیب شخصیت ہے کلکت مبرأ من کل عیب مولانا یہ بات صدیق اکبر نے کیوں نہیں کہی کہا میں موقع کا گواہ نہیں ہوں فاروق اعظم یہ چھوٹے بعد میں پیدا ہوئے حضرت حسان نے کہا خلقت مبرأ من کل عیب آپ کو ہر عیب سے اللہ نے پاک کر کے پیدا کیا یہ بات حضرت حسان نے کیوں کہی ہے کہتے ہیں میں اس موقع پر موجود تھا جب ایک یہودی آیا اس نے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی بچہ خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوا ان کا جی پیدا ان کا لاؤ کہتے جب سرکار کی مورے نبوت دیکھ کے بے ہوش ہو کر کے تھرام سے وہ جا کے لگا اس وقت میں موقع پر موجود تھا اس لیے وہ بھی علاج کا ذکر پڑے بڑے بلا تو سمجھ آگئی یہ بات خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء تو یہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک پیدا کیا ایسا لگتا ہے کہ تجھے تیری مرضی کے مطابق وَوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ کیف یشاء وہ کئی بزرگوں کو ہم نے یہ کہا تھا کہ باقی کو لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق رام نے پیدا کیا اور سرکار کو سرکار سے پوچھ کے پیدا کیا یہ تجربہ غلط ہے گویا کا لفظ خلاف واقعہ کے لیے ہوتا ہے تشبیہ کے لیے ہوتا ہے اس کا چہرہ گویا کے چاند ہے مطلب اصل چاند نہیں ہے سمجھ آئی بات کأنہ کے ساتھ تشبیہ آتی ہے جناب واقعہ نہیں آتا نہیں گل سمجھ آئی نہیں پتہ ہے سمجھ آئی ہونی دے حال سنو بہر ایک جانا سا ضلع زارے نا اس کو سے مائی کسی خاتون نہ شادی کی تھی اس نے پہلے جنے میں جو پتر سا وہ جلے بڑا ہویا نا تو اس کی کو غیرت یہ چھے ماری میں ہوگی بیوی سمجھنا اس ماری سٹاں بدرے بھی ہوگی اس کسی پولیس تھانے رپورٹ کی تھی اس بیچارے کے گویاں کے کہنے نہیں عادت ہوئی سی ٹھیکیدار کہہ رہے ہیں مرے پڑ کٹا گویاں کے مکو ماریا اس نے کہا جلے ماریا تو لے دسیا نا گویاں کے مکو ماریا اگر سچ مجھ مارا ہوتا تو گویا کہنے کی ضرورت نہیں تھی نا گویا کے مکو ماریا انہوں نے کہا جی تو سچے مجھے ماریا تو دسیا نہیں نا
گویا کا ماریا مطلب ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے مارا نہیں ہے لیکن ایسا لگتا ہے یہ محسوس ہونا اس کا پتہ لگنا آخی نمی کی ماریا سے آخی نمی کی بات آخی نمی کی ماریا سے پھر سچے مجھے مارنے سے نہیں سوال ہوئی کہ انہ کا قد کو لکھتا گویا کہ آپ کو آپ کی مستی کی بتا ہونا ہے اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ کلمہ کفریہ ہوتا ہے تو گویا کہ کہنا بھی منع ہی ہوتا نا شیخ کا وہ مطلب تو نہیں ہے جو وہ بیان کرتا ہے لیکن یہ کلمہ ممنوع بھی تو نہیں ہے نا کہ گویا کہ تجھے تیری مرضی کے بتا ہونا ہے تو جب عیب نظر آئے تو محبت میں جھوٹا تو ایمان میں جھوٹا اب فیصلہ کیا جا سکتا ہے مولوی صاحب کے علم کی حد تک کرو تو وہ بے عزتی سمجھے نبی کے علم کی حد تک کرے تو بے عزتی نہ سمجھے معلوم محبت میں جھوٹا ہے محبت میں سچا ہوتا تو کبھی نبی کا عیب نہ سنتا نہ سناتا نہ بیان کرتا نہ بیان کرنے دیتا یہ تو اس صورت میں جس صورت میں عیب ہو جب موقع کے گواہ کہتے ہیں کہ عیب تجھ میں تھا ہی نہیں تو پھر بحث کیا رہے گی فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ یہ سب کچھ ہونے کے بعد متقی ہوتے ہیں اور ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے قیامت کی زندگی میں خوشخبری ہے قیامت کے میدان میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اماد الدین ابن کثیر جو ابن تیمیہ کا بڑا چہیتا شاگرد ہے اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حملی المذہب ہے حملی المذہب نہیں ہے یہ شافعی المذہب ہے جس نے ہمارے ہاں عقیدے کی سمگلنگ ہوئی ہے نا کہلاتے وقت حنفی کہلاتے ہیں لیکن عقیدے کے اعتبار سے ابن تیمیہ کے مقلد ہیں اسی طرح یہ آدمی جو ہے کہلانے کو یہ شافعی کہلاتا ہے اور عقیدے میں یہ وابستہ ہے ابن قیم کے ساتھ اور ابن تیمیہ کے ساتھ اس جگہ اللہ اولیاء اللہ کی جگہ لکھتا ہے کہ قیامت کے میدان میں کچھ لوگ نور کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے گے ٹٹے اور باقی دنوں کے حساب ہو رہے ہوں گے تو یغبطہم الانبیاء والشہداء جن پر نبی رشک کریں گے شہید رشک کریں گے کل پتہ لگی کہ نہیں رشک کریں کاش ہسم ہی ہے جوان درجہ نبیوں کا زیادہ ہے لیکن رشک نبیوں پر کریں گے وہ کئی باری ولیاں نے تعظیم کرتا ہوں انہوں نے نبیوں کو بھی زیادہ تعظیم کرنی شروع کر دیتی نے انہوں کی نبیوں کو حوصلہ سمجھنے وہ ایک بابا سا نہ بیٹھا ہے اس کا کیا اس نے پتر جڑانا اس نے پوترے کی چاہیے تھے پیار کر لی پیار اس کے پپے شپے کی تھے نکا معصوم بچہ سا اس کا کہڑا بدتمیز ہیں میں توڑا پہ ہوا تو بھی پپے نے کرنا دن دکھے جاگتا ہے میں سمجھے کی پپے لوگو پاگلا تعظیم اور شہید پیار اور شہید آج یہ بیٹھے ہوئے ہیں ممبروں پر ممبر بھی نورانی تاج بھی نورانی لوگوں کے حساب ہو رہے ہیں اور وہ ذکر الہی میں بست ہے پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کیا معاملہ ہے پوری دنیا سے مختلف قسم کا سلوک کہا دراصل نبی جو ڈیوٹی باؤنڈ تھے نا درجہ جو ان کا بلند تھا وہ اپنی ڈیوٹی پر لگے اسے نئے کام کرنے تھے ان کی ڈیوٹی نہیں تھی یہ مارے شوق کے جب لوگوں کی آنکھ کھلتی نہیں تھی ان کی آنکھ لگتی نہیں تھی جب دنیا اٹھ نہیں سکتی تھی یہ سو نہیں سکتے تھے تو جس طرح دنیا میں انہوں نے میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا اسی طریقے سے میں بھی آج ان کے ساتھ امتیازی سلوک مولانا نے جاتے جاتے جو بات کہی ہے کہ نجات کا دار و مدار عقیدہ صحیحہ پر ہے اعمال سے ترقی ملے گی نجات کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا لیکن پریلیمنری ابتدائی طور پر فیصلہ قبر ہی میں ہو جائے گا اس کے جتنے سوالات ہوں گے اعمال کے بارے میں کوئی نہیں ہوگا عقیدے کے بارے میں تیرا رب کون ہے تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون سا ہے یہ سوال کرے سوال ہو چکنے کے بعد تیرا نبی کون سا ہے یہ جواب دے گا کہ میرا نبی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد شناخت پریڈ ہوگی کل سمجھ آئی نہیں آئی جیسا پوچھو تو رب کونا تو رب کی سامنے کری تو یہ نہ پوچھو کہ اس رب نے بارے تو نہ کیا عقیدہ صاحب اس نے کیا بجائی جیسے وہ پوچھو تو دین کہڑا تو نہ سمجھ دین اسلام ہے اسلام نے لٹریچر ایک مولویوں والا کورس سامنے رکھی
یہ نہیں پوچھنے لے بتا سے نا کتابوں نے مطلب تو کیا خیال ہے پکیاں سے کی کچیاں سی یہ بھی سوال نہیں ہوتا شناخت پیڑ صرف سرکار نے بارے کیا نے کہا دراصل لمحے چوڑے کام اس کا بارے کری نا جس نے دار و بدار ہے جی سے مائی امتحانے پر اتنا زور نہیں ہونا پاس ہویا تو چنگے نمبر آئندہ میں مل سوں ریکارڈ اچھا بڑی گیا سی ششمائی امتحان پاس ہوئی گیا چنگی کرا فیل ہوئی گیا تو پاس ہونے چانسز ہونے نو مائی وچ بھی ساتھ اگر فیل بھی ہوئی گی چھرا سالانہ پاس ہوئی گی چھرا پاس ہو تو جے سالانہ میں چلی گی چھرا پہلے اتنا مجھے پاس ہویا بیتا ہے فیل اس نا مطلب یہ کہ جتنے امتحان تو آڑے کو کدے نا انہیں جو پاس ہویا ہیں تو پاس صحیح فیل ہویا ہیں تو فیل صحیح مگر جس نے دارو مداری اور مدینے والی ہے سرکاران فی حق حاضر رجل یہاں رجولیت کا ذکر ہے کہا سما پہلو ہی دسی سٹا یہ نبی ہے تے پیا تکا مارسی جیسا کہ جے کہ دسیں اس مارے پچھڑے چ کہیا تے وی نبی انٹے تھوڑے پوچھنے لگا کیا مطلب نہیں کیا آپ ہی کسی نبی پاک علیہ السلام ہے تو پھر پوچھنے نکلی حاجت رہے گی اور یہ جو فرمایا نا کہ وہ نظر آ رہے اس میں اشارہ مفہوم مرسل کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے لیے اشارت یہ ہوتی ہے ایک جو اشارہ کرنے والا جس کا نام ہے مشیر اس کو بھی وہ نظر آتا ہو دوسرا مشار اللہو جس کو اشارہ کر کے بتا رہا اس کو بھی نظر آ رہا ہو دو اور یہ دونوں آمنے سامنے ہیں اگر ان سے کوئی بھی ضرورت اشارہ کرنا ممنوع ہے مثال کے طور ایک آدمی ادھر بیٹھا ہوا اس کو میں کہتا ہوں یہ کتاب جو ہے نا ان کو یہ نظر نہیں آ رہی اس لیے یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ کتاب سمجھے بات ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں یہ جو بینچ ہے نا ان کو نظر نہیں آ رہا اس کا مطلب مدینے والی سرکار کی ذات پاک وہ میت کو بھی نظر آتی ہے فرشتوں کو بھی نظر آتی ہے اور سرکار بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت پوچھا جاتا بتا اس شخصیت کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا تھا اب شناخت میرے ہونے کی حقیقت واضح ہو گئی اتنا ہونا ایک سوال پیدا ہو سکتا کیا باقیاں نبیوں نے زمانے میں بھی یہ گلہ ہونی رہی ہیں کہ نہیں اچھا اچھی گل پھنسی کیا باقی نبی بھی قبروں میں گشنے دے مطلب سوچی تو دسو میں ساری گلہ نہ بان ہاں کیا سابقہ نبی بھی اپنی امتوں کی قبروں میں آتے رہے آگے نہیں اکمائی سینن مراجہ کی بڑا ممنون رکھیا کرے تو سمجھے جان دینی ہے ایک باری بیمار ہے نا اخنی یا اللہ میں مری کی شاں اے مارے باپو در چلے ماری عمر اللہ انہاں کی چاہی تھے میں کہا جہید کر سکتا انہاں نے عمر لمبی ہے راتی اتفاق نکالو پرانے وقت سے نا تو کلوٹیاں چاہتا ہونا کلوٹی جان دے رہا ان سے قسم کھائی کرے آخر کہتا بھی کسے ماننا مٹی نے انہیں سے بڑے تو مائیاں پہنا اپنے ہتھانا پانی ہونی سی تو اس نے پر ایک چاپڑی جی ہونی سی اس کی چاپڑی ہے جا ٹکڑا سا اس نے تو اپنا منہ ذرا یہ تنگ کرنے سے تو بیچ آٹا پانے ہونے سے یہ پرانے وقتانا فیشن سا اس کی کلوٹا آخرے سے داند اٹھیا نا اس تک کیا چاپڑی پرو لتھی رہی آٹا کھان لے گیا جلے کھائی رہا نہ رجیا نہ جلے چنگی طرح اس نے سر واپس کرنا چاہیا تو کیا تو داند ہی ساری چکے جو اس کی اتنی سر پتا سر کڑی نہ کس طرح جلے واپس یہ سر چانڈا تو سنگ پھنسی گئے نا اس اپر کلوٹے نے جلے موہ اپر بار چی بنائی ہوئی اس یہ چاہیا سا تو کلوٹا چاند گیا داندہ کیا کیسا کلوٹا چاہی ٹوڑی کا تھلے چار پیر تو اپر جناب اس راتی نے نیرے جلے اگے پیچھے جس طرح مراقبہ کوئی کرنا ہونا نا اگے پیچھے جلے پھریا نا تو مائی سمجھا کہ اجلی راتی دعا مندی سے اور پوری ہونے
جیسا کولو چھلن گیا نا تو سمجھا بھی شاید ماری منجی پہ تلاش کر اس نے مائی بولی سکا وہی زبریلا تو بیمارے نہیں منجی ادھر نہیں موتا لا بیلا ڈاڈا یہ جیڑے آخر کے لفافہ آنی نا وہ ویجز نا تو سیدھا مارے کونٹے جمع کرا سے مارے کوڑ پوچھی دی پیسی کٹائے کرا سے مرنے والے نال نہیں ٹونی کوئی نبی کی مرتے وقت کسی نبی کی کسی اپنے امتی کی قبر میں نہیں گیا پہلی بات سمجھ میں آئی ہے یہ باب ما جا فی خصوصیت عیسیٰ علیہ وسلم کے چپٹر میں امام قسطلانی نے وہاں پر دنیا کے اندر لکھا صرف سرکار کوئی نبی کسی کی قبر میں نہیں ہے یہ ایک اختلافی بات ہے کہ کیا سابقہ امتوں میں بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کے قبروں میں جاتے رہے کہ نہیں جاتے رہے اہل علم کے اکثریت اس طرح کہ جاتے رہے اگرچہ اختلاف ہے لیکن جاتے رہے تو کیوں کہا ہر نبی پاک علیہ السلام کا ریپرزینٹیٹیو تھا اس کی ڈیوٹی تھی سرکار کو بنوانا جو قرآن مجید نے کہا نا ماجد اللہ بہین الفاسقین الذین یقولون عہد اللہ من بعد میثاقہ اس جگہ لکھا حضرت امام نصفی نے کہا نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کر کے ہر نبی اپنی امت سے سرکار کے بارے میں عہد لیتا رہا کہ جب وہ آئے گا یہ اس کی شان ہے جب وہ آئے تو اس کو منوانا ہوگا تو سارے نبی جو ہیں وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے ماتحت ریاستوں کے رئیس تھے اس لیے ان کی ڈیوٹی تھی سینٹر کو منوائیں اس وجہ سے یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ ہر ایک کی قبر میں سرکار آتے رہے اس کا کیا مطلب لکھتا ہے جو سرکار کی عالمگیریت ہے کل کائنات کا جس طرح خدا ایک ہے اس طرح کل کائنات کا مصطفیٰ ایک ہے لیکن خاص طور پر سرکار اپنی امت کی قبروں میں کیوں آتے رہے یہ سرکار نے درخواست گزاری مولا کریم دنیا میں جب امتحان ہوتا ہے امتحان لینے والا کوئی ایک ہوتا ہے امتحان دینے والی پوری کلاس ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر حوصلہ بڑھ جاتا ہے بھری برادری کو چھوڑ کے آئے گا ہوگا اکیلا ہوگا غریب الوطن ہوگا مسافر انجان منکر ہے لفظ یہ منکر نہیں ہے یہ جو منکر نکیر ہے نا نہ جانے ہوئے فرشتے منکر نہیں پڑھنا منکر فرشتے کو منکر کرنا یہ کفریات میں سے ہے پھر آپ نے کہا یہ مولوی زیرہ زبانہ کٹ نہیں فرق پہنا کہ نہیں پہنا پیا منکر انکار کرنے والے کو کہتے منکر اسے کہتے ہیں جو جس کی پہچان نہ ہو کوئی کہ چاڑ نہیں پچھاڑ نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی اچھا پانی نہیں پیتا کوئی مہمانی نہیں کھاتی کوئی بیلے جلے کوئی نہیں اس میں بات میں بیابر کٹھے نہیں ہوئے کوئی پچھاڑ نہیں کوئی نہیں جو آئیں گے وہ پہچانے ہوئے نہیں ہوں گے یہ ہوگا خاندان سے تازہ بچھڑا ہوگا امتحان لینے والے دو ہوں گے دینے والا ایک ہوگا وہ زد گھبرائے گا میرا پیریڈ تھوڑا جہاں تک کا تو خدا وہاں تک کا میں مصطفیٰ تو کل کائنات تک میری ٹیچنگ مجھے پہنچانے کا موقع نہیں ملے گا وقت تھوڑا ہے جورسڈکشن بڑی ہے تعلیمات امتحان میں جانے کا موقع دیا جائے آپ مجھے بتائیں یہ جتنے بھی سوالات آپ کے پاس تیار ہیں سرکار نے بتلائے نا تو یہ امتحان کو پہلے پرچے اس وقت امتحان کینسل ہونا کہ نہیں ہونا اب امتحان کو پہلے کہتے سوالات آؤٹ ہوئی کہ چھنا امتحان کینسل ہونا کہ نہیں ہوئی کہ سنا یقین نہیں کینسل ہویا نا مولا کریم ٹائم پہ تھوڑا دینا ہے پرچے تو سارے آؤٹ کر سامنے یہی گل امتحان نہیں مولا کریم کینسل بھی نہ کر دے مہربانی کر کینسل نہیں کرنی یا ٹائم زیادہ دیا ٹائم تھوڑا دیتا ہی تیاری پوری نہ کرائی سکیا وہ مہربانی کر نالے دسن دے جو اسی کے نالے جرا دسنے نے ویلا اچھا تو میں موجود ہوں جنہی گل نہ بھی یاد ہے نا ابے کی تک خود یاد آگا لگا میں نبی ہاں ہمارا روحانی پتر ہے جل اس کی ماں چھوڑی چلی گیا سی نا اس کا پیو چھوڑی چلا گیا سی نا پلا چھوڑی چلے گیا سنا میں اصل تھوڑا روحانی پیو بے ہاں تو میں آ گیا گھبرانا مجھے دیکھ کے اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا یہ وجہ اشراف پریڈ کی
ایک فلسفی ایسے کے مسئلہ ارتساس آپ کے کتاب الجنائز کے اندر ہی آتا ہے، جو احد کے میدان میں چند صحابہ کو جا کے پانی دیا گیا، ان کا اگلے کو دو، ان کا اگلے کو دو، ان کا اگلے کو دو. اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے اتنی ہمدردی تھی، وہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خواہ خود حاجت مند بھی تھے، کہا اگلے کو پانی پلاؤ، اس کی حالت بڑی نازک ہے. اس کو کہا اگلے کو پلاؤ، اس کی حالت بڑی نازک ہے. اس کو کہا اگلے کو پلاؤ. جب آخری کے پاس گئے تو وہ شہید ہو چکا، واپس دوسرے کے پاس لوٹے وہ شہید ہو چکا، پہلے کے پاس ہے وہ شہید ہو چکا. اس سے نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ ان کو اتنی ہمدردی تھی کہ انہوں نے مرتے مرتے بھی دوسرے کو ترجیح دی. اہل علم نے تحقیق کی ہے، دراصل اس کا راز اور ہے. وہ کیا؟ اس کا نام ہے ارتساس. ارتساس کے معنی ہے کہ میدان کارزار میں ایک زخمی ہے، نیم جان بسمل ہے، وہ دم واپسی لے رہا ہے، اس کو کچھ پلایا جائے، کچھ کھلایا جائے، یا موقع سے اٹھا کے اس کی جان بچانے کے لیے کہیں علاج کے لیے لے جایا جائے. حقیقتاً تو وہ شہید ہوگا اگر مر جائے تو، لیکن شہید کے احکام اس پر نافذ نہیں ہوگے، حکماً وہ شہید نہیں ہوگا. نبی پاک کے یاران با وفا نے کہا مرنا منظور ہے لیکن اس میں یار سے نیچے گرنا نہیں چاہتے. موت قبول کرنے کی سب پانی پی کے اپنا سفر خراب نہیں کرنا چاہتے، پانی دوسرے کو. سمجھ آئیے بات؟ آپ سمجھئے اس کا تعلق تو اس کو قبر کے سوال سے کوئی نہیں بنتا. ابھی بتاتا ہوں کس نے بنتا ہے. جتنا نے پیر ہے نا وہ تو دسیا تھا نا جنے دو حال کٹھے پہ بڑھنے سے جب بڑی پھیرا موڑو نا تاں پتہ رہا پچھلے پاڑے کرنا پیا. وہ پوچھا یارا تم یہ تک کتنے پاڑے کیتے نہیں؟ کہا تو جلہ کڑی نہ بیاہ کیتے تھا تو بڑے کو صحابہ کھلایا سی ہے. انہاں کہا یارا پاڑیا نا الوے نہ کہا تلک بڑھنا. کہا تلک تو کوئی نہیں بڑھنا ہے، میں گلہ جو گل تے نکلی اس سی. اب دیکھیں جوڑ ہے، جوڑ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جناب ملک الموت حاضر ہوئے جان قبض کرنے کے لیے. آ کے پوچھا آپ نے ارأیت خلیل جمی تو خلیلہ ہو، کبھی دوست کو دیکھا دوست کو قتل کر ڈالے؟ ہے کوئی تیرے پاس پریسیڈنٹ دوست دوست کو مار ڈالے؟ ہے کوئی مثال تیرے پاس؟ یہ کوئی مثال نہیں. ان کا جا پھر آپ سے بات کریں کہ یا تو میرے خلیل ہونے کا اعلان واپس لے لے، اگر خلیل کہتا تو میری موت کا آرڈر واپس لے. جس وقت واپس حاضر ہو کر کے بارگاہ خدا بندی نے مؤدبانہ عرض گزاری تو رب کریم نے کہا جواب میں اس کو یوں کہو ارأیت خلیلا یکرہ، یہ کہا خلیل ہی. اگر تم نے اس کی مثال کوئی نہیں دیکھی کہ دوست نے دوست کو مار ڈالا ہو تو اس کی مثال کہاں دیکھے کبھی دوست نے جان مانگی ہو تو پھر یار نے اتنی باتیں کی ہوئی جتنی تو کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جان لینے کے لیے ملک الموت آئے، آپ نے ایک تھپڑ مارا، آنکھ باہر آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ انور علی شاہ صاحب نولابی فیض الباری شرح بخاری کے اندر لکھتے میرے پاس موجود ہے، یہاں ضرورت ہو تو ابھی فوٹو سیٹ کر کے دے سکتا ہوں. کہا وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو تھپڑ مارا تھا نا ملک الموت ہی تھے جو سہ گئے، صرف آنکھ ہی نکلنے پر گزارا ہو گیا. اگر وہ زمین پر مار دیتے نا وہی تھپڑ تو 14 طبق ٹوٹ جاتے، لندکت السماوات والارض، زمینیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، آسمان بھی ٹوٹ. ہاں پیغمبر کی قوت کا اندازہ ہوا. نبی اساں جے دل کرنا کو اپلیکیشن سٹا ایک تیرا لاؤں یہ جتنے نہ کیا کیا سٹن انہیں کی پتہ لگی سے نبی اساں جے یہ نہیں ہوئے. پر ایک مرتبہ مارا تو تھا، وہ گئے جو آگے بیتی سو بیتی، لیکن جان دینے کا کام مشکل تو ہے. اب نبی کریم علیہ السلام کو امت کی موت کے دروازے پر کھڑا ہے، پانی آ گیا ہے. انہوں نے کہا مجھے موت کی طرف جانے دے، پانی واپس کر دے. حضرت بلال حبشی کا وصال ہو رہا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے. اب آپ کی اہلیہ کہتی ہے واہ حسنا ہو یا بلال، اے بلال افسوس ہے تم مر رہے ہو. ان کا مت کہو واہ حسرتا ہو یا بلال، کہو واہ حسنا ہو یا بلال. بلال مبارک ہو مر رہے ہو. ان کا مرنے والے کو مبارک بات دینا کوئی سینس نہیں بنتا. ان کا اور کسی کو نہ کہو پر مجھے کہو. کیوں؟ انی القا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد مدت مدیرت، بچھوڑا ہوئے کو مدتیں بیت گئی ہیں
اب جب میں قبر میں جاؤں گا نا تو سرکار دو علیہ السلام سے ملاقات ہوگی. ایسی زندگی سے مجھے فارغ ہونے دے جس زندگی نے دیدار مصطفیٰ سے روک رکھا ہے. دل نہ کیوں ہم مضطرب موت کے انتظار میں, سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار. اب اذان